ایک غیرت جماعت مسلمان دوست نے جو گزشتہ دنوں حضور انور کی ایک مجلس سوال و جواب میں حاضر تھے، جی انہوں نے بعد میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے پہلے نبوت سے انکار کیا، پھر بعد میں اقرار کیا، ٹھیک ہے اور وجہ یہ بتائی کہ اب خدا تعالیٰ نے یہ معاملہ مجھ پر خوب واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو ابتدائی سے کیوں حقیقت حال کی خبر نہ دی گئی؟ انہوں نے معلوم ہوتا کسی غیر کی کتاب سے تھوڑا سا اقتباس پڑھا، اصل صورتحال واضح نہیں ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ ظاہر ہوا ہے تو بہت کھلا کھلا پیغام لے کے آیا ہے، بالکل واضح اور قطعی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور اس کے باوجود جب حضرت خدیجہ تسلی دیتی رہیں اور فرماتی رہیں کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ اس فکر کا اظہار کرتے رہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا واقعہ تھا، کہیں کوئی گویا کوئی بد اثر تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کیا کیوں ہوا واقعہ، اس سے زیادہ کھلی اور واضح وحی دنیا میں کسی پر نازل نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے اپنے انکسار سے تعلق رکھنے والی بات ہے جو عظیم مراتب پر فائز ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور اس صورت میں ان مراتب سے پہلو تہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان مراتب کو اپنے سے زیادہ بلند شان سمجھتے ہوئے، اپنی عاجزی کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے اپنی تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعہ کی تفصیل لکھی ہے کہ مجھے عیسیٰ کہا گیا اور میں تعویل ہی کرتا رہا کہ میں ایک غیر نبی، مجھے اس سے کیا نسبت، یہاں تک کہ بارش کی طرح وحی نازل ہوئی، تب مجھے سمجھ آئی۔ حقیقت الوحی میں نبوت کے مسئلے پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں کہ یہ عقیدہ سب کا تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ بڑے بڑے علماء جو بعد میں احمدیت میں داخل ہوئے، ان کو کیوں نہیں دکھائی دیا پہلے کہ قرآن میں ایسے دلائل موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آخری صاحب شریعت نبی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جب بھی براہین احمدیت سے الفاظ شروع ہوئے نبی، تو آپ اس کی تعبیر کرتے تھے، اور اس عقیدے کی وجہ سے جو اس وقت بہت زیادہ رائج ہو چکا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی ہر قسم کا نبی بند۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر روشن فرمایا، آپ کو قرآنی دلائل دیے، سمجھایا کہ خاتم سے مراد آخری صاحب شریعت ہے، نہ صرف یہ بلکہ سب سے بلند تر مقام پہ فائز، سب کا مصدق۔ اور یہ معنی جب آپ کے سامنے آئے تو پھر علماء کے مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کسی پرانے بزرگ کو ایک معنی سمجھ آ گیا تھا، کسی کو دوسرا، وہ کہتے رہے مگر ان کی بات اس زمانے کے لوگ پوری طرح سمجھے نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب جب پڑھتے ہیں تو ابن عربی کے حوالے اور دوسرے بزرگ چوٹی کے بزرگ علماء کے حوالے، حضرت عبد القادر جیلانی کے حوالے، مولانا روم کا ختم نبوت کے متعلق اظہار خیال، یہ ساری باتیں اب ہمیں اس لیے سمجھ آ رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت قربانی کرتے ہوئے تکلیف دہ حالات نے ان باتوں پر ہر پہلو سے غور کیا، اور مسلسل جو انکار کیا وہ در حقیقت شرعی نبوت کا انکار تھا۔ اس تعریف کی روح سے بھی انکار کیا جس تعریف کی روح سے انبیاء علماء کے نزدیک مستقل نبی وہ نبی ہوتا ہے جو براہ راست خدا سے کسی اور کے فیض کے بغیر نبوت پائے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر اس بات پر تھی کہ ان معنوں میں تو میں مستقل نبی نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے خلیفہ کے طور پر اس منصب پر فائز نہ ہوتا تو مجھے کوئی نبوت چھوڑ کے کوئی اعلیٰ مرتبہ کسی قسم کا بھی نہیں ملنا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ بار بار بات کھولی اور علماء کو سمجھائی کہ یہ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ انبیاء کی شریعت میں بغیر شرعی نبی تو آتے رہے ہیں، مگر ایسا تم نہیں دیکھو گے کہ کوئی بار بار موسیٰ کی امت میں ہو کر موسیٰ کے حوالے دے اور میں نے جو کچھ پایا اس کے فیض سے پایا۔ عیسیٰ نے بھی یہ بات نہیں کہی، داؤد نے بھی نہیں کہی، سلیمان نے بھی نہیں کہی،
حالانکہ شریعت موسیٰ کی تھی. تو غیر شرعی ہونے کی صرف بحث نہیں اٹھائی. یہ ایک اور نیا نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ میرا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ابلیت اور کامل غلامی کا ہے. اور یہ فیض میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا، کیونکہ خدا کے ہاں مقدر تھا کہ آپ کی شریعت میں آپ کے کامل غلام کو اس منصب پر فائز کیا جائے جس کا نام امتی نبوت ہے. بس یہ ہیں سارے مراحل جن میں سے حضرت مسیح علیہ السلام گزرے ہیں. شروع کا انکار اور بعد کا بھی کئی دفعہ انکار ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں صرف ہوا، ہمیشہ کسی مخاطب کی کسی تعریف نبوت کو پیش نظر رکھ کر ہوا ہے. جہاں یہ اعلان ہوئے علماء کی طرف سے کہ آپ نبی کے دعوے دار ہو کے محمد رسول اللہ کے دائم غلامی سے خارج ہو گئے ہیں، آپ منکر ہو گئے ہیں خاتمیت کے، وہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے حلف اٹھا کے دعوے کیے کہ میں نے کہیں ایسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. مگر ہر جگہ جہاں بھی ہے ایک جگہ بھی امتی نبوت کے دعوے کا انکار نہیں ہے، ایک جگہ بھی. ہر دوسری تعریف کی روح سے ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغامی بھٹکے ہیں، کہیں اقرار کہیں انکار. وہ سمجھتے رہے ہیں کہ لوگوں نے بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے بیٹے اور اپنے بعض صحابہ نے بنا دیا، مسیح اسلام کا کوئی مقصد نہیں تھا. حالانکہ اگر آپ غور سے پڑھ کے دیکھ لیں تو کسی جگہ بھی کوئی تضاد نہیں ہے. جہاں انکار ہے وہاں ایک آزاد مستقل نبوت کا انکار ہے، مستقل نبوت کا نہیں. نبوت جو ملتی ہے تو مستقل ہی ہوتی ہے ان معنوں میں کہ آزاد مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ، پہلو بہ پہلو چلنے والی. آپ نے فرمایا اس کا سوال ہی کوئی نہیں ہوتا، اگر میں یہ مانوں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. کوئی شخص بھی جو یہ مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. ایسی نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہے. اور ایسی نبوت جو شریعت لے کے آئے، جو قوانین شرعی میں اضافہ کرے یا ان میں کمی کرے، اب نے فرمایا حرام ہے کلیتاً. تو جہاں زور و شور سے نبوت کی اس تعریف کی روح سے انکار کیا گیا ہے، وہاں بعض دفعہ ناسمجھ مباحث احمدی بھی تھوڑی دیر کی تزلزل میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے. پھر یہ دوسری جگہ قطعیت کے ساتھ دعویٰ ہے کہ ہاں میں ہوں وہی جس کو بار بار خدا نے نبی فرمایا ہے، تو پھر ان کے دل حوصلہ پکڑتے ہیں. مگر تضاد ہے ہی کوئی نہیں، صرف مختلف زاویوں کی بات ہے. اگر ہر زاویے سے دیکھ کر مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں تو ہر زاویے کی بات اپنی جگہ درست ہے. زاویہ بدلیں گے تو بات بدل جائے گی. سمجھ گئے حضور؟ ظہور مہدی آخر زمان